ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. قابل قدر معززین حاضرین، آج کی تقریب سعید ماموں محمد مرتضیٰ چشتی صاحب سالانہ عرس کے سلسلے میں سالانہ عرس مبارک مناتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا سالانہ عرس مبارک کا اہتمام اپنے گھر میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان نیک پاک لوگوں کے صدقے ہمارے برادر محمد مرتضیٰ چشتی صاحب کی اور ان کے گھر والوں کی خیر فرمائے، صحت تندرستی بھی دے، رزق بھی دے، اور جس طرح یہ سخاوتیں کرتے ہیں اللہ مزید ان کے نیکیوں میں، سخاوتوں میں، علم و عمل میں، رزق میں اور اضافہ فرمائے. بزرگان کے فیوز و برکات دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں. بے شک ہم انکاری نہیں ہو سکتے کہ اولیاء اکرام کا دین پھیلانے میں بہت زیادہ کردار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا. اور پھر آگے فرمایا کہ میرے امت کے نیک علماء، نیک اولیاء نبیوں والا کام کریں گے، دین پھیلائیں گے، لوگوں کو مسلمان کریں گے، تبلیغ کریں گے. اور ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، آج 1400 سال سے کچھ عرصہ زیادہ گزر گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک اسلام پھیل رہا ہے ان اولیاء علماء کی بدولت. اور یہ بات ذہن نشین رکھیں، اولیاء علماء علیحدہ کوئی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ اولیاء بننے کی پہلی سیڑھی علماء ہے. کوئی بھی بندہ علم پڑھتا ہے، پھر اس پہ عمل کرتا ہے، کسی کامل سے وابستہ ہوتا ہے، تو پھر ولی اللہ کا درجہ پاتا ہے. ورنہ فرماتے ہیں، باج علم کرے جو فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اگر دین کی علم نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے تو ولی نہیں ہو سکتا. البتہ یہ گمان ہے کہ وہ کافر کی موت مر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس دین نہیں ہے. تو وسوسے اور اپنے ذہنی اٹکل پنچیوں سے وہ اپنے آپ کو سیٹل کرتا ہوا دین میں سمجھے گا، اور شیطان کا اللہ کار بنتے ہوئے گمراہی اور فتنہ اور نئی نئی رسمیں اور رواج کی طرف وہ گامزن ہوتا جائے گا. اگر دین کا علم ہو تو بھٹکے گا نہیں. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان ایک بوتل لے کر خود انسانی شکل میں بہت بڑے عبادت گزار بندے کے پاس گیا جس کو علم نہیں تھا،
اس نے کہا اے عابد، عبادت کرنے والے بزرگ، یہ شیشی میرے پاس ہے، بتا اس میں اللہ تعالیٰ زمین آسمان اس میں داخل کر سکتا ہے یا نہیں؟ اب کیونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ کبھی شیشی کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اس داڑھی والے کی طرف جو شیطان شکل میں بن کے آیا۔ اب اس کے پاس آخری یہی جواب تھا کہ بہت بڑا آسمان ہے، بہت بڑی زمین ہے، تو بوتل میں کیسے پوری آئے گی، مشکل ہے۔ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب وہی بندہ جو شیطان انسانی شکل میں تھا کسی عالم کے پاس چلا گیا جو علم دین رکھتا تھا، جس کو اللہ کی وحدانیت، عقائد پختہ تھے، رسول کے بارے میں پورا علم تھا، اللہ کے بارے میں پورا علم تھا۔ اس کے پاس جب گیا تو کہنے لگا اے عالم دین، بتا اس بوتل میں اللہ زمین آسمان داخل کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس عالم دین نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا وہ تو کیسا باریش آدمی ہے، تجھے معلوم نہیں؟ بوتل تو بہت بڑی ہے، اللہ چاہے تو سوئی کے سوراخ میں داخل کر سکتا ہے، اللہ کوئی کام ایسا نہیں جو نہ کر سکتا۔ بہرحال علم بہت چیز ہے، باج علم کرے جو فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی تمہیں ہوا میں بھی اڑ کر دکھا دے اسے ولی نہ سمجھو۔ ہمارے ہاں ولی کرامتوں کو دیکھ کر سمجھا جاتا ہے، کرتب جو دکھائیں، شوبدہ بازیاں، جھوٹے سفنے، جھوٹیاں باتیں، گھڑی ہوئی کہانیاں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ بھائی کرامت ولی کی نشانی نہیں ہے۔ حضرت میاں شیر و مشرق پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولی کی نشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اس کی پوری طرح ظاہر و باطن عین نبی کے مطابق ہو۔ اور اللہ کے نبی فرمایا کوئی تمہیں ہوا میں بھی اڑ کر دکھا دے تم ولی نہیں مانتے، تاں اس وقت تک نہیں ماننا جب تک اسے میری سنت پر نہ پاؤ۔ اب نبی کی سنتیں کیا ہیں؟ نبی 5 وقت کے نمازی تھے، نبی باریش تھے، سچ بولنے والے تھے، ایماندار تھے۔ کون سی خوبی جو آپ میں نہیں تھی؟ کیا ہم اس سٹرکچر کو پورا کر رہے ہیں یا کم سے کم فالوور جس کے ہیں وہ اس لیول پہ ہے؟ ہاں، بے علم نہ تواں خدا را شناس، فرماتے ہیں کہ بے علم آدمی اللہ کو نہیں پہچان سکتا، بالکل نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یہاں کے نہیں رہائشی تھے، وہ تو فارس کے رہنے والے تھے، اس طرف ایران عراق کی طرف۔ لیکن جناب مختلف ممالک سے دین کے علم سے سیراب ہوتے رہے معین الدین چشتی اجمیری، قرآن کے حافظ عالم بنے، احادیث پڑھی، اور کئی اولیاء کی صحبتوں میں جاتے رہے، کئی علماء کے پاس۔ یہ جو یہاں ہمارے افغانستان تک انہوں نے سفر کیا، قزاقستان، آذربائیجان، ترکمانستان، روس کی ریاستوں میں، افریقی، بہت علم پڑھا، عربی فارسی پہ عبور تھا۔ لیکن یہاں کی جو ہندی زبان ہے یا کوئی پنجابی یا کوئی اور گجراتی ادھر جو بولی جاتے ہیں، اس سے تو واقف نہیں تھے، دین پہ پورا عبور تھا۔ جب حج کرنے گئے، جناب رسول اللہ کے روضے میں تھوڑی آنکھ لگ گئی تو جناب رسول اللہ کی زیارت ہوئی، فرمایا اٹھ معین الدین۔ معین الدین کا مطلب دین کی مدد کرنے والا، یہ جناب رسول اللہ نے نام رکھا ہے، اٹھ معین الدین، ادھر چلا جا، اشارہ کیا ہندوستان کی طرف، وہاں تبلیغ کر لوگوں کو۔ اب یہاں بہت اکا دکا کوئی مسلمان ہوگا، ہندو 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 ہندو، اکا دکا،
پہلے اسلام آ چکا تھا جناب خواجہ سے، لیکن برائے اکا دکا یہ سندھ میں ادھر، لیکن ہندوستان آج بھی جو اور جو جناب رسول اللہ نے راستہ بتایا اس راستے سے معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ وہاں حج کرنے کے بعد اس راستے پہ گامزن ہو گئے، اور یہ عراق کی طرف سے ہوتے ہوئے ایران سے ادھر ہمارے پاکستانی حدود جو اب اس وقت انڈیا کی صادقآباد، یہ چولستان، بہاولپور، اس سائڈ سے آئے، پیدل سفر ہوتے تھے، اور یہاں انہوں نے لاہور آ کر سٹے کیا، پرانا شہر، اور یہاں حضرت مزار داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں 40 دن چلہ کاٹا۔ یہ شعر جو آپ مشہور سنتے ہیں نا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا شعر بنا ہوا ہے، یہ انہوں نے بنایا۔ 40 دن ادھر گزار کے فیض حاصل کیا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں لاہوریے کہ ہمارے داتا علی اجمیری اتنے عظیم ہیں۔ غوث پاک اس کو یاد کرتے تھے، غوث پاک رضی اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں داتا علی اجمیری کے دور میں ہوتا تو، یعنی آپ کا دور 100 سال پہلے ہے داتا علی اجمیری کا، اور غوث پاک کا بعد میں، آپ وصال فرما چکے تھے۔ غوث پاک لکھتے ہیں اگر میں داتا علی اجمیری کا دور پاتا تو میں ان کی صحبت میں جاتا، بیعت کرتا ان کی صحبت میں، وہاں سے عراق میں سے آتے۔ تو خواجہ معین الدین اس راستے سے ہوتے ہوئے جناب یہاں 40 دن ٹھہرے، اور یہ شعر لکھ کر گئے کہ یہ کوئی عام سی ہستی نہیں ہے، اور یہاں سے چلتے چلتے سندھ سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں، بعض کہتے ہیں یہاں سے سیدھا جو بارڈر جیسے ہمارا واگا اس سمت سے کوئی بھی راستہ لیا، اور وہاں گنگا کے کنارے جا کر جہاں ہندوؤں کا گڑھ تھا وہاں اجمیر، بعد میں آپ یہاں ہیں، پہلے وہاں جہاں ان کی اشنا کرتے ہیں نا ہندو، مردوں کی خاک کو وہاں سپرد دریا کرتے ہیں نا، وہاں کافی دن ڈیرا ڈالا۔ اب یہ کہ ہندو کی جو تہذیب ہے وہ گانا باجا ہے، آپ کہیں گے اب تو ہماری بھی یہی تہذیب ہے، گانا باجا۔ ہندوؤں کی تہذیب یہ مذہبی ان کا یہ گانا ہے، یعنی وہ اپنے مذہب میں بھجن گانا اور کلاسیکل اور وہ مخصوص جو ڈانس ہیں وہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں، گانے والوں کو بھگوان کا درجہ دے دیتے ہیں، سننا اس کو باعث ثواب سمجھتے ہیں، جیسے ہم نعت شریف کو وہ اس طرح وہ اپنے سٹائل۔ تو اب معین الدین چشتی اجمیری کامل ولی تھے، صاحب کمال تھے، مگر لوگ پاس آئیں تو کچھ ملے گا نا، جیسے اب لوگ علماء کے پاس نہیں آ رہے تو کچھ نہیں مل رہا، پھر آ جا کے باہر دور دور گلیوں میں بیٹھے، پارکوں میں، سیر گاہ میں، کہ مولوی کچھ نہیں کہتے بھی تھی مولوی کو آئے کدو، اتھے دور بیٹھے تانوں ہوٹلاں وچ پارکاں وچ ہیں جی، اتھے تواڈے کیویں تک گل جا واڑی ہے دماغ چ، کس طرح دل چ گل جائے گی؟ پاس آئیں گے۔ کبھی دیکھا کہ جس کمرے میں اے سی لگاؤ آپ اس کمرے میں آئیں گے تو اے سی کی ٹھنڈک پائیں گے، باہر تو نہیں نا پاس ہوگا ایسا کہ کمرے میں اے سی لگا ہے اسی کمرے میں جائیں گے تو ٹھنڈک ہوگی، ورنہ نہیں۔ ہیٹر لگا ہے سردی ہے نا، جس کمرے میں ہے وہیں پہ آپ کو، ورنہ نہیں۔ آپ جب پاس آئیں گے تو کچھ ملے گا نا۔ صحبت چھوڑ دی ہے، بری صحبت میں ہماری قوم، نئی نسل، بچے بچیاں بری صحبت کے شکار ہیں، جس کی وجہ سے آج دین کے خلاف نفرت بھی ہے، مسجدوں سے دوری بھی ہے، علماء سے دوری بھی ہے، اور ولی اللہ بننا، عالم بننا، کامل بننا بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔
ایکٹر بڑھتے جا رہے ہیں، موسیقار بڑھتے جا رہے ہیں، ہیرو ہیروئنیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ بھائی آپ کے سکولوں میں یہی کوئی سکھایا؟ آپ کے کالج میں، یونیورسٹی میں، آپ کی شادی نے، آپ کے سوسائٹی نے، آپ چھوڑ چکے ہو دین۔ تو اس وقت یہ ہندو کی تہذیب تھی۔ اب خواجہ معین الدین دیکھتے ہیں ہزاروں ہندو وہاں آتے ہیں اپنے حساب سے، تو لیکن خواجہ صاحب کے پاس آئیں تو کچھ پائیں نا۔ تو پھر آپ نے یہ قوالی جو عارفانہ کلام ہے یہ یہاں سے شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں پڑھا جاتا تھا۔ یہاں سے انہوں نے جو عارفانہ کلام، اللہ کا، اللہ کی حمد، نبی کی نعت، واعظ و نصیحت کے کلمے، جملے، اس پہ دف پہ پڑھنا شروع کیے، تو وہ کچھ بھٹکتے ادھر بھی آ گئے، ادھر سے پھر آ کے کہ یہ بھی سنیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے ان کو یہاں کی زبان بھی دے دی، سمجھ، اور آپ وہ کلام پڑھتے گئے، لوگ پاس آتے گئے، بس جو پاس آ جاتا پھر وہ پاس ہی آ جاتا، پاس جو آ جاتا۔ ہاں جی، صحبت نیکاں پاکاں کی صحبت میں اگر وہ کتا بیٹھا تھا نا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، نیکوں کی صحبت میں وہ کتا بیٹھا تھا، اللہ کے نبی فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ نیکوں کی صحبت میں جو بھی آتے گئے پھر دھڑا دھڑ مسلمان۔ لکھا ہے کتابوں میں، چند ہی سالوں میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان کر دیے۔ وہ جو قریب قریب آئے مسلمان کیے، پھر ان کو دین سکھاتے اور پھر ان کو آگے علاقے بانٹ دیتے، تم ملتان چلے جاؤ وہاں تبلیغ کرو، تم پنڈی میں چلے جاؤ، تم اسلام آباد میں چلے جاؤ، تم دلی میں چلے جاؤ۔ نظام الدین اولیاء کو کہیں بھیج دیا، ہاں جی، سب بکھیر دیے۔ اگر 1000 بندہ تیار کیا تو 1000 شہروں میں وہ بندے گئے، اور ہر بندے نے آگے کیا کیا، دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں، اور پھر آج تک آپ کے فیض سے کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ فیض ان کا، اولیاء کا فیض ہے، جس کی بدولت ہم بھی مسلمان ہوئے، ورنہ یہاں صحابی نہیں آئے، تابعی نہیں آئے، نبی علیہ السلام نہیں آئے۔ تو ان بزرگوں کی برکت سے ہم مسلمان ہوئے۔ تو ہم ان بزرگوں کا خیر خیرات کرتے رہنا چاہیے، ان کی یاد اور ان کے لیے سال ثواب، ان کی محافل کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ان کی فیض و برکات سے مستفید ہوتے رہیں۔ پھر وہ ہمارے موصل ہیں، خواجہ معین الدین ہمارے بھائی 5ویں 6ٹھی نسل میں جہاں بھی جا کے ہمارے بڑے مسلمان ہوئے تو ان کا فیض تھا۔ ہم پہ احسان ہے خواجہ معین چشتی اجمیری رحمت کہ ہمیں مسلمان آج ہیں تو ان کے برکتوں سے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے برادر ماموں محمد مرتضیٰ صاحب